الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا علم دین کورس کا سبق نمبر 3 ہے۔ بڑھتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ حسب معمول ہمارے سبق میں قرآن کریم کی ایک آیت، ایک حدیث، ایک مسنون دعا اور سیرت طیبہ کا کچھ حصہ اور ساتھ عربی بول چال سے متعلق کچھ چیزیں آج کے سبق میں بھی ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہم پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے سکرین پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 کا ایک فریز ہے، ایک فقرہ اور ایک جملہ ہے۔ تلاوت کر لیتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، مت ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذى، اور تکلیف پہنچا کر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر معاشرے کے اندر رائج ایک اور بری عادت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے تو پھر جب کبھی اسے موقع ملتا ہے وہ اپنا احسان جتلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں فلاں موقع پہ تیرے کام آیا تھا اور میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تو نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا۔ یعنی گویا اس شخص نے بھلائی اس صلے کے لیے کی تھی اور یہ صلہ اس کو نہیں ملا۔ تو یاد رکھیے صدقہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ اس میں یہ مقصود ہی نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے اس سے دنیا میں صلہ ملے گا۔ تو اب اس آدمی کی تھنکنگ ہی غلط تھی، اسی لیے آج اس کو اس بات پر تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ آدمی میرے کام نہیں آیا یا اس نے میری بات نہیں مانی۔ تو جب آدمی نیکی کرے تو نیکی کرنے کے بعد صلے کی توقع صرف اللہ سے رکھے، اور جب ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ وہ ہر بات میں ہمارا پابند ہو گیا کہ جب بھی ہم کوئی بات اسے کہیں گے یا جب بھی اسے کوئی کام کہیں گے تو وہ فوراً لبیک کہے گا اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہماری بات مانے۔ تو یہ ہماری کم عقلی ہے یا ہمارا سوچنے کا انداز غلط ہے کہ ہم نے کسی پر احسان کیا ہے اور ہم نے کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی کی ہے، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کوئی صدقے کا کام، کوئی بھلا کام کیا، تو اب ہم احسان جتلائیں۔ تو احسان جتلانے سے نہ صرف یہ کہ وہ نیکی کا کام ضائع ہو جاتا ہے بلکہ احسان جتلانا خود کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح تکلیف پہنچا کر بھی، اب کسی کے ساتھ خیر خواہی کی، کسی کے ساتھ آدمی نے کوئی مالی تعاون کر دیا، پھر جب موقع ملا تو سارا اپنا غصہ اس پہ اتار دیا، اس کو تکلیف دی، اس کو زبان سے تکلیف دی یا ہاتھ سے تکلیف دی، کسی طرح سے بھی تکلیف دی۔ اب آدمی نے سمجھ لیا چونکہ میں نے تو اس کو تھوڑے سے پیسے دیے تھے، اس کو صدقہ دیا تھا، اس کو میں نے زکوٰۃ دی تھی، اس کے ساتھ میں نے تعاون کیا تھا، تو لہذا اب چاہے میں جو اس کو کہوں۔ جہاں پر ایک عام سادہ سی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے، وہاں اس کے اندر ایک گہری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ملازم کے ساتھ کوئی کام جو ہے بھلے کا کام کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز اس کو دے دیتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی اپنے ماتحت کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو پھر بعد میں اس احسان کو جتلائے، ٹھیک ہے۔ یا مثلا کسی شخص کا کوئی ڈرائیور ہے تو اس نے احسان تو کیا کسی موقع میں، اس کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کا صدقے کا کام کیا، کوئی صدقہ اس کو دے دیا، لیکن اب اس کو باتیں سنا رہا ہے، تو زبان سے اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے،
اور ساتھ ساتھ تانے بھی مار رہا ہے، اور وہ احسان بھی یاد دلا رہا ہے اس کو، تو یہ سب چیزیں ناجائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی گہری بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والوں، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے گناہ ہوتا ہے، احسان جتلانے سے، تکلیف دینے سے گناہ ہوتا ہے، گناہ تو ہوگا ہی ہوگا، وہ جو نیک کام کیا تھا تم نے وہ بھی باطل ہو گیا، وہ جو صدقے کا کام کیا تھا وہ صدقہ بھی تمہارا ضائع ہو گیا۔ تو لہذا اے ایمان والو، دیکھیں اندازہ کیجیے، ہر انسان کو نہیں، خطاب خاص طور پہ ایمان والوں کو ہے، کہ باقی بچنا تو سب لوگوں کو چاہیے، لیکن ایمان والوں کو خاص طور پر احتیاط برتنی چاہیے۔ تو لہذا اگر ہم کسی کے کام آتے ہیں، خواہ وہ گھر میں کسی کے کام آتے ہیں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جو کلیگز ہیں ہمارے، اگر ہم ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی کی ہے، اچھائی کا کام ان کے ساتھ کیا، تو اب ہم تانے نہ ماریں، تانے مار کے جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، احسان جتلا کے اپنا اس صدقے کو، اپنی اس نیکی کے کام کو، اس اجر کو ضائع مت کریں۔ تو اس میں یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے جیسے ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی خاص صورت پیش آتی ہے، یا ہم کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں بات یہ آ جائے گی کہ ہم کسی کے ساتھ صدقے کا معاملہ کر کے کس طرح احسان جتلاتے ہیں یا اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، تو لہذا ہمیں جب کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کو صدقہ دیں، کسی کے ساتھ کو بھلائی کا معاملہ کریں، پھر اس بھلائی کا جو صلہ ہے اس کی امید صرف اللہ سے رکھیں کہ میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا۔ باقی اگر زندگی میں وہ شخص دوبارہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، کسی بات پہ اسی سے مخالفت ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو اب احسان نہ جتلائے جائے۔ عموماً ہم دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ گھر میں جیسے میاں بیوی ہیں، اب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کے احسان کا معاملہ کیا، تو اب اس کو جتلایا جاتا ہے بعد میں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا۔ گھروں کے معاملات ایسے ہی ہیں، اسی طرح کہیں پر کوئی باس ہے، اس کے پاس کوئی ملازم ہے، تو وہ وہاں پر بھی معاملہ یہی ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بات لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے، نوبت یہاں تک آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب کسی کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، تو اس کا صلہ صرف اللہ تعالی سے ہی مطلوب ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ایک عادت آج سیکھنے کو یہ ملی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، کسی کو صدقہ دیں گے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کریں گے، تو نہ تو ہم کبھی اس احسان کو جتلائیں گے جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا ہے، اور نہ اس کو اس احسان کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے کبھی تانے ماریں گے ہیں کہ فلاں موقع کے اوپر تجھے ضرورت تھی، میں تیرے کام آیا تھا، تو نے یہ چیز مانگی تھی، میں نے تجھے دی تھی۔ تو اس طرح کی یہ باتیں چلتی رہتی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کا معاملہ نہ کیا کرو۔ تو یہ ارشاد باری تعالیٰ ہمارے سبق کا حصہ تھا۔ ایک اور چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائے۔ اس حدیث کے اندر بھی دو بڑی ہی زبردست باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، صاحب کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کو دوست بناتا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مؤمن کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، جو کامل ایمان والا شخص ہے اس کو دوست بناؤ۔ کیوں؟ ایمان والے شخص کے پاس بیٹھیں گے تو وہ ایمان کی باتیں کرے گا، دین کی باتیں کرے گا، آخرت کی باتیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرے گا، تو وہ ایمان کی باتیں کرے گا، تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ وہ دین کی باتیں کرے گا، ہمارے لیے دین کے معاملے میں وہ خیر خواہ بن جائے گا، تو اس میں ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور دنیا داری کی طرف ہم گھسیں گے نہیں۔ اور اگر کوئی شخص دوست بنائے گا کسی ایسے شخص کو جو خالصتاً دنیا دار ہے، ہر وقت دنیا کے ہی چکر میں پڑا ہوا ہے، نہ اسے آخرت کی فکر ہے، نہ اسے دنیا کے اندر حلال حرام کا کوئی احساس ہے، تو جب ایسے شخص کو دوست بنائیں گے تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں۔
تو اس لیے کہا کہ مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو۔ بندہ جس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، مشورے کرتا ہے، جس سے کچھ سیکھتا ہے، اپنی زندگی میں جس کو مینٹور بناتا ہے، تو یہاں یہ کہا گیا کہ کسی دیندار آدمی کو، نیک آدمی کو، مومن آدمی کو اپنا مینٹور بناؤ۔ اگر دنیا میں کسی کو فالو کرنا ہے تو نیک آدمی کرو، مومن کو کرو، تاکہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے، تاکہ اس کی باتیں دین پر مبنی ہوں، اس کی باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی ہوں۔ تو دیکھیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم ایک بات عام طور پہ معاشرے میں کہتے ہیں جی، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور واقعی یہ بات ایسی ہے۔ آدمی، بچہ، بڑا، چھوٹا، کوئی بھی، اگر وہ اس کے دوست اچھے ہوں گے، آ، اس کی جو کمیونٹی ہوگی وہ اچھی ہے، تو اس کا اثر اس کی ذات پر بھی ہوگا۔ اور اگر اس کی کمیونٹی اچھی نہیں ہے، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، جیسے عام طور پہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو بچے ہمارے سکولز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، تو والدین کو ایک شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس کی کمیونٹی اچھی نہیں ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پھرتا رہتا ہے، اس کے دوست رہتے ہیں اس لیے یہ بھی ایسے ہو گیا ہے۔ تو اصل مسئلہ وہی صحبت کا ہوتا ہے، کہ آدمی کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور پھر جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہیں اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہمارا دین تو خراب نہیں ہو رہا، ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور تو نہیں ہو رہے۔ تو ایسے آدمی کو دوست نہیں بنانا۔ سلام دعا ایک الگ چیز ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سلام بھی نہیں کرنا، اس کے ساتھ خوشی غم میں شریک نہیں ہونا، یہ تو الگ چیز ہے۔ خوشی غم میں ضرور شرکت کریں، سلام دعا کریں، اس کا حال پوچھیں، اس کی طبیعت پوچھیں، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرنے ہیں، لیکن دوستی صرف مومن سے لگانی ہے، پکے مومن سے۔ مومن سے مراد آج کل کا رسمی کلمہ پڑھنے والا شخص نہیں ہے، بلکہ جو اس دور میں بھی ایسا آدمی ہے کہ آدمی کو دیکھ کے رشک ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اس جیسا اچھا آدمی ہوتا، نماز کا پابند ہوتا، دیندار ہوتا، نیک ہوتا، گناہوں سے بچنے والا ہوتا۔ تو ایسا آدمی جس کو ہمارا خود دل کہہ رہا ہو یار یہ بندہ بڑا مومن آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، تو ایسے آدمی کو ہم نے دوست بنانا ہے، اور ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ مرد ہے تو ایسے مرد کی صحبت اختیار کریں گے، خواتین ہیں تو ایسی کسی خاتون کی صحبت اختیار کریں گے۔ باقی جو معاملہ محرم اور غیر محرم کا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ اور اس کے بعد ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائے۔ عموماً آدمی باہر آؤٹنگ پہ جاتا ہے، ویکینڈ پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہیں پر چائے کے لیے اکٹھے ہو گئے، کہیں پر کھانا کھانے کے لیے جمع ہو گئے، تو آدمی عموماً باہر نکل کے کھانا انہی کے ساتھ کھاتا ہے جو قریب ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آدمی کا اچھا تعلق ہوتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ تو جا کر باہر کہیں ہوٹلنگ نہیں کرتا، کھانا نہیں کھاتا، یا خود ایسے آدمی کو اپنے گھر پہ بار بار دعوت نہیں دیتا یا خود نہیں جاتا، لیکن وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائے۔ کیوں؟ یعنی تمہارے دسترخوان پہ ایک نیک آدمی بیٹھے تاکہ وہ دین کی باتیں کرے اور تمہیں دین سکھائے۔ اور اگر آدمی نے کسی کی دعوت کرنی ہے تو کوشش یہ کرے کہ نیک آدمی کو کھلائے، تاکہ اس کا حلال مال کوئی ایسا آدمی کھائے جو عبادت کرے، نیکی کی بات کرے، اور پھر اس کو بھی ثواب پہنچے۔ اس میں مہمان نوازی سے منع نہیں کیا گیا، مہمان کوئی بھی بنتا ہے تو اس کا اکرام کرنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بھی مہمان بن کے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی احترام بھی کرتے تھے، ان کا اکرام بھی کرتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے، جو میسر ہوتا انہیں کھلایا کرتے تھے۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحبت کی اگلی سٹیج ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ ایک صحبت ہے کہ صرف بیٹھنا 10-20 منٹ، ایک ہے یہ آدمی اتنی دیر بیٹھتا ہے کہ کھانا بھی اسی کے ساتھ کھاتا ہے، کبھی اس کو بلا لیا کبھی خود چلا گیا۔ تو یہاں یہی بتائی جا رہی ہے بات کہ متقی آدمی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے ساتھ اس درجے کی مصاحبت ہونی چاہیے، اس درجے کی صحبت ہونی چاہیے کہ آدمی اس کے ساتھ دیر تک بیٹھتا ہے، کھانا شانا کھاتا ہے، کہ اچھا تعلق ہے۔ تو ایسا تعلق کسی گناہ گار سے نہیں ہونا چاہیے، کسی متقی آدمی سے ہونا چاہیے، کیونکہ گناہ گار سے ہوگا تو ظاہر ہے وہ ایک آدمی گناہوں کی زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے وہ گناہ کی باتیں کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ دن بھر ٹی وی دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، اب جس کے پاس بھی بیٹھے گا مجھے بتائیے کیا وہ قرآن کی آیت کی تفسیر بتائے گا؟ کیا وہ حدیث بتائے گا؟ نہیں، وہ بیچارہ جس کام میں مشغول ہے وہ وہی بتا سکتا ہے۔
وہ ڈراموں کی بات کرے گا، فلموں کی کرے گا، گانوں اور موسیقی کی بات کرے گا، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ ایک آدمی ہے جس کے اوپر صرف یہ بات سوار ہے کہ میرے پیسے کمانے ہیں، میں نے کوٹھی خریدنی ہے، میرے بنگلہ بنانا ہے، تو اب وہ نہ حلال کی تمیز رکھتا ہے نہ حرام کی، اس کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا جب یہ کسی مجلس میں بیٹھے گا تو حلال حرام کی باتیں کرے گا؟ یہ صرف اونچے اونچے خیال دکھائے گا دوسروں کو؟ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تم اتنی گپ شپ نہ کرو کہ پھر دوستی لگے، کھانا کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، اور اس درجے کا تعلق کسی گناہگار سے نہیں ہونا چاہیے، وہ متقی آدمی سے، مومن آدمی سے ہونا چاہیے۔ اور آدمی کوشش بھی کرے کہ اگر مہمان نوازی کسی کی کرے تو عام حالات میں تو کسی نیک آدمی کی کرے، تاکہ نیک آدمی اس کا کھانا کھائے، اس کو دعائیں دے، اور نیک آدمی کھانا کھا کے جب عبادت کرے گا، ظاہر ہے ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اگلے درجے میں جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ دعا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ رات کو ہم سوئے ہوئے تھے تو ڈر گئے، پورے خواب آ جاتے ہیں، ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا بتایا گیا ہے احادیث کے اندر؟ دیکھیے یہ کلمات آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان میں چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہم پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ کیا ہے جی اس کا؟ اللہ کے پورے کلمات کے واسطے سے میں اللہ کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں اور میرے پاس ان کے آنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک ایسی زبردست بات، یعنی اللہ کی ناراضی سے بھی میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں کا معنی ہوتا ہے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تو اگر اللہ کی کوئی ناراضی ہے جس کی وجہ سے، یہ عذاب کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں ڈر رہا ہوں، تو میں اس سے بھی اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اور بندوں کے شر سے بھی، یعنی کوئی آدمی ہے جو شر پہنچا رہا ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی جادو ہے، کوئی ایسے اثرات ہیں، کوئی نظر بد ہے، تو ان ساری چیزوں سے بھی، بندوں کی شر سے بھی اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں سے بھی، اور شیطانوں کے میرے پاس آنے سے بھی۔ شیطان آ کے وسوسہ ڈال رہا ہے، سونے کے بعد اس کو ڈرا رہا ہے، اس کے ذہن میں باتیں لا رہا ہے، اس کے دل میں باتیں ڈال رہا ہے، خام خواہ کے اس کو وسوسے آ رہے ہیں، ٹینشن اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ان ساری چیزوں سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اچھا اب اس حدیث کی ذرا تفصیل سمجھیے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، اچھا یہاں پر نا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، عین میم را کے بعد واو لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک باریک سا فرق ہے جو عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک نام ہوتا ہے عمر، اور ایک عربی کا نام ہے عمر۔ عمر میں عین پہ پیش اور میم پہ زبر ہوتی ہے، اور عامر میں عین پر زبر اور میم ساکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ عمر ہے، اب عمر اور عمر، اس کا فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نام عمر ہے یا عمر ہے؟ تو عربی میں ایک اصول بنایا گیا کہ جب لفظ عمر آئے گا تو اس میں عین میم را ہو، اور جب لفظ عمر کہیں پر آئے گا تو اس عمر کے بعد واو بھی لگا ہوا ہوگا۔ یہ واو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نام عمر ہے، عمر نہیں ہے۔ عموماً لوگ اس کو عمرو عمرو پڑھتے ہیں، تو یہ عمرو لفظ نہیں ہوتا، یہ عمر ہوتا ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں گھبرا جائے تو وہ یوں کہے۔ ٹھیک ہے، یہ اوپر والی دعا، اور ترجمہ پہ دوبارہ لکھا ہوا ہے، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کے غضب، اس کے عقاب، اس کے بندوں کے شر اور شیاطین کے وسوسوں سے کہ وہ میرے پاس آئیں، حفاظت میں آتا ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے گا تو شیطان یا کوئی بھی چیز اس کو آگا کر ڈرائے گی نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالغ بچوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے
جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے تو آپ انہیں کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اب یہ دعا جو ان کے بڑے بچے تھے ان کو دعا سکھا دیا کرتے تھے کہ بچوں پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، اور جو بچے بھی چھوٹے تھے کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ دیکھیے یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ سنن ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں۔ بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں جی کہ قرآن کی کوئی آیت لکھ کر گلے میں نہیں ڈالنی چاہیے، یہ شرک ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں قرآن کی کوئی آیت جس میں کوئی دعا ہو یا حدیث کے اندر سے کوئی دعا ہو۔ اب عبداللہ بن عمر، یہ غالباً نا یہاں پر واو آیا ہوا ہے لیکن عبداللہ بن عامر نہیں ہے، یہ عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالغ بچوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اور جو جو بھی چھوٹے بچے تھے ان کے گلے میں تعویذ بنا کے یعنی کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں ہم اسے تعویذ کہتے ہیں، تو وہ ایسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیتے تھے کہ چلو بچے پڑھ تو نہیں سکتے، چلو اس کی برکتیں اس کاغذ پر لکھے ہوئے کی جو برکتیں ہیں وہ ان بچوں پر اتریں گی اور یہ محفوظ رہیں گی ہر قسم کے شر سے۔ چھوٹا بچہ عموماً رات کو ڈر جاتا ہے، نیند میں وہ ڈر گیا، یا ویسے ہی بچے رات کو رونے لگ جاتے ہیں مغرب کے بعد، تو یہ دعا پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیں، اور چھوٹے بچے ہیں تو یہ دعا ہم کاغذ پر لکھ کر ان بچوں کے گلے میں ڈال دیں۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، اگر آپ ایمان اور یقین سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی نے کیا فرمایا؟ وہ وسوسے اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ خیالات، ٹھیک ہے، وہ تھاٹس جو ہیں انسان کو آ رہے ہیں، ایسے ڈر رہا ہے، پریشان ہے، ایسے نیگیٹو قسم کے خیالات آ رہے ہیں گھر کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، بعض اوقات بندہ منفی سوچنے بیٹھ جاتا ہے، جیسے کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ وسوسے جو آتے ہیں، یہ خیالات، یہ نہیں آئیں گے پھر۔ دیکھیے کیسی زبردست دعا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو ایک آیت ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے ایک حدیث پڑھی، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم نے دعا پڑھی، اور چوتھے نمبر پر سیرت طیبہ کا ایک حصہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ آگے چل کے کچھ لیکچرز کے بعد ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ کچھ تو ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پڑھ رہے ہیں، کچھ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کہ حضور کے ساتھ اگر کوئی واقعہ پیش آیا تو آج بھی اس زمانے میں ہمارے لیے اس واقعے میں کیا سبق ہے۔ تو بہرحال آج ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں، یعنی آپ حضرت حلیمہ سعدیہ سے واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے، اور پھر آپ کی والدہ کی وفات کے بعد حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے کیسے پرورش کی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے، جو بنو زہرہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ قبیلہ شرافت اور اعلیٰ نسب میں سب سے ممتاز قبیلہ تھا۔ حضرت آمنہ وہاں کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن کو لے کر اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ میں ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تجارت کے لیے جب ملک شام چلے گئے تھے تو ابھی واپس نہیں آئے تھے مکے کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات راستے میں ہوئی۔ تو حضرت آمنہ جو ہے اپنے والد اپنے شوہر یعنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ میں آ گئے۔ 1 مہینے تک آپ نے وہاں دار النابغہ جگہ کا نام ہے وہاں پہ قیام کیا۔ واپسی پر مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تو اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ گئے، اور اس قدر زار و قطار سے رونے لگے کہ صحابہ کرام بھی برداشت نہ کر سکے، اور ہم لوگ بھی رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ آپ کو کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے میری درخواست قبول کر لی۔ دیکھیے ماں کی محبت چیز ہی ایسی ہے
زندگی میں ہوتے ہیں تو پھر آدمی کو احساس نہیں ہوتا، قدر نہیں ہوتی۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ دنیا میں اللہ کے بعد اس وقت روئے زمین پہ سب سے مخلص رشتہ ماں باپ کا ہی رشتہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ مخلص ہوں، ان کی خدمت کریں، ان کے غصے کو، ان کے لڑائی جھگڑے کو برداشت کریں، وہ کچھ بھی کہتے ہیں بس سہیں۔ دیکھیں آج چار باتیں ہمیں ان کی بری لگ رہی ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں کن حالات میں پالا، کیسے صبح و شام ہمارا خیال رکھا، ہماری ضرورتیں پوری کی، تو کس قدر انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ جن کی اولاد ہے نا، آج انہیں احساس ہے۔ میں خود ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا والد ہوں، تو مجھے احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کتنی محبت سے پال دیں۔ ہمارا ان کے ساتھ جو رویہ ہے، ہم ایک ایک لمحے ان کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، ہمارے دل میں کتنی محبت اپنی اولاد کے لیے۔ تو ہمارے ماں باپ ہم سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں، اور آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جتنی محبت سے آج ہم اپنے بیٹا سے یا بیٹی سے پیش آتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہی ہم سے محبت کرتے تھے۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ وہی مقام ابا میں ان کو دفن کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بدر سے کچھ پہلے دائیں طرف ایک راستہ جاتا ہے، عام راستے سے تقریباً 20 کلومیٹر دور آگے جا کر ایک چھوٹا سا شہر ابوا ہے۔ شہر سے تھوڑا پہلے ایک پہاڑی پہ سیدہ آمنہ کی قبر ہے۔ اچھا جی، حضرت آمنہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے پاس بستر بچھایا جاتا تھا، جس پر ان کے لڑکے سمیت دیگر کسی بھی شخص کو بیٹھنے کی اجازت اور ہمت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بلا تکلف بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے دادے کا پوتوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اور بڑی محبت ہوتی ہے، دادا بڑی محبت کرتا ہے پوتوں کے ساتھ، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادے کے بستر پہ بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب آپ کو بستر سے ہٹانے کی کوشش کرتے تو حضرت عبد المطلب اپنے لڑکوں سے کہتے کہ میرے پوتے کو چھوڑ دو، میرے پوتے کی شان بہت نرالی ہو۔ لیکن دادا کا ساتھ بھی زیادہ دنوں تک نہیں رہا۔ صحیح قول کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو 82 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے حضرت ابو طالب کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاکید کی، گویا کہ وہ اپنی زندگی میں کہہ گئے حضرت ابو طالب کو کہ اب یہ آپ کے سپرد ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ آپ کے دادا کا اصل نام عامر ہے اور ان کی کنیت ابو الحارث ہے۔ پیدائش کے وقت ان کے سر کے چند بال سفید تھے، اس لیے ان کو شیبہ کہا جانے لگا، اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ ان کا پھر نام شیبۃ الحمد ہے، چونکہ ان کی پرورش ان کے چچا مطلب نے کی تھی، اس لیے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت عامر کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے دادا کا نام اصل ہے عامر، اور آپ کے دادا کے جو چچا ہیں ان کا نام تھا مطلب۔ ان مطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی پرورش کی تھی، تو آپ تو کہتے ہیں غلام کو، لڑکے کو، تو چونکہ پرورش چچا نے کی تھی اس لیے یہ عبد المطلب بن گئے، یعنی مطلب کا لڑکا یا مطلب کا غلام، تو اس لیے ان کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ تو آپ کو شیبہ بھی کہتے تھے، شیبہ ویسے بوڑھے کو کہتے ہیں، تو آپ کے سر میں چند بال سفید آ گئے تھے تو اس لیے ان کو شیبہ کہا جانے لگا۔ ویسے حضرت عبد المطلب کا اصل نام جو ہے وہ عامر ہی ہے۔ اچھا جی، حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ عظیم صفات کے حامل تھے، چنانچہ آپ لوگوں کو ظلم کرنے، شراب پینے، زنا کرنے، بیت اللہ کا ننگے طواف کرنے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے اور جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے نکاح کرنے سے منع کرتے، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو منت پوری کرنے اور اچھے اخلاق کی تاکید کرتے تھے، نیز حقیر کاموں اور پیشوں سے بچنے کے لیے بھی کہا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں حضور کے دادا، ان کی 6 بیویاں تھیں: صفیہ، فاطمہ، لبنہ، حالہ، اور اسی طرح نطیلہ اور ممنعہ۔ ٹھیک ہے، یہ 6 بیویاں تھیں، ظاہر ہے اس وقت تو اسلام تھا نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چھوٹے تھے، 8 سال کی عمر کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال کے عمر میں نبی بنے۔ پھر یہ کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ اور دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کرنے لگے۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف اور کنیت ابو طالب ہے۔ اصل جو نام ہے حضرت ابو طالب کا وہ عبد مناف ہے، ابو طالب تو کنیت ہے۔ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور اپنی اولاد کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے۔ تو آج کے سبق میں ہم بس اتنا ہی پڑھیں گے، اس کے بعد کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ بات پڑھیں گے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ شام کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے ایک شام کا، وہ ہم ابھی مختصراً ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا سا ہے، 4 منٹ ہے۔ چلو اس کو کل ہی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا سفر آپ کا شام کا، پھر آپ کا دوسرا شام کا سفر، پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے جو حجر اسود کو نصب کرنے کا تھا۔ انشاءاللہ یہ باتیں کل ہم پڑھیں گے۔ اب ہم عربی بول چال سے متعلق کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ اس لیے چیزیں بتائی جا رہی ابتدائی طور پہ تاکہ ہمیں تھوڑا سا ذوق پیدا ہو جائے ان چیزوں کا۔ دیکھیے یہاں پہ شہور السنت القمریہ، شہور کہتے ہیں مہینوں کو، ٹھیک ہے، شہر کی جمع ہے، سنہ سال، قمریہ چاند، یعنی چاند کے اعتبار سے سال کے جو مہینے ہوتے ہیں ان کے نام، جسے ہم کہتے ہیں اسلامی سال، جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے مہینوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا مہینہ ہے محرم، جس کا چاند آج نظر آیا ہے، ٹھیک ہے، تو محرم یعنی نیا اسلامی سال شروع ہو گیا آج سے۔ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تو عربی نام ہی ہیں جو کہ چاند کے اعتبار سے جو ہمارا سال ہوتا ہے اسلامی سال جسے ہم بولتے ہیں، تو یہ اس کے 12 مہینوں کے نام ہیں۔ اصل میں جو عربی سیکھنے کے لیے ہم نے آج نام پڑھنے ہیں وہ ہیں شہور السنۃ الشمسیہ، شمسی اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے سالوں، سال کے جو مہینوں کے نام ہیں انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جنوری، اس کو عربی میں کہتے ہیں ینائر، فروری کو کہتے ہیں فبرائر، مارچ کو عربی میں مارس، اور اپریل کو ابریل، اور مئی کو مایو، جون کو یونیو، اور جولائی کو یولیو، ٹھیک ہے، جون کو یونیو نون کے ساتھ، اور جولائی کو لام کے ساتھ یولیو، اور اگست کو اگستس، اور سپتمبر کو سپتمبر، اور اکتوبر کو اکتوبر ہی کہتے ہیں، اور نومبر کو نوفمبر، اور دسمبر کو دسمبر بولتے ہیں۔ تو یہ نام ہم نے یاد کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں، ان کو ہم اچھی طرح یاد کر لیں۔ اسلامی سال کے ہمیں نام یاد ہونے چاہیے کہ اسلامی سال کے 12 مہینوں کے کون کون سے نام ہیں، تو یہ فنگر ٹپس پر ہمیں آنے چاہیے۔ اسی طرح جو انگریزی سال جسے ہم بولتے ہیں، اس کے 12 مہینوں کے نام کیا ہیں، عربی کے اندر انہیں کیا بولتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہو۔ ینائر، فبرائر، مارس، ابریل، مایو، یونیو، یولیو، اگستس، ستمبر، ٹھیک ہے، ستمبر اور اکتوبر، نوفمبر اور دسمبر، تو یہ 12 نام ہیں، تو یہ ہم نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ جب ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو ہم احسان ہی جتلائیں گے، اس کو تانے نہیں دیں گے۔ اور حدیث کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ ہماری دوستی، ہمارا تعلق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری گپ شپ نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور تیسرا تھا رات کو سوتے ہوئے کوئی ڈر جائے، کسی کو رات کو نیند نہیں آتی، خوف سا لگا رہتا ہے، رات کو بندہ ایسے اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے ڈرتا رہتا ہے، عجیب قسم کا ڈر خوف اس کو لگتا ہے، تو یہ دعا پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے سیرت کا کچھ حصہ پڑھا، اور 5ویں نمبر پر ہم نے یہ عربی بول چال سے متعلق اسلامی سال کے مہینے پڑھے۔